بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 37 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال ولا شفعۃ فی العروض کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق التحق بالعقار کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ولا شفعۃ فی العروض والسفن لقوله علیہ السلام لا شفعة الا في ربع او حائط وهو حجة على مالك رحمه الله في ایجابها في السفن ولأن الشفعة انما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقار فلا يلحق به وفي بعض نسخ المختصر ولا شفعة في البناء والنخل اذا بیعت دون العرسة وهو صحيح مذكور في الأصل لأنه لا قرار له فكان نقليا وهذا بخلاف العلو حيث يستحق بالشفعة ويستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه لأنه بما له من حق القرار التحق بالعقار۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سامان میں اور کشتیوں میں شفع نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ شفع صرف مکان اور دیوار میں ہے۔ یہ حدیث کشتیوں میں شفع ثابت کرنے کے سلسلہ میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے۔ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ، اور اس لیے کہ شفع ثابت ہوا ہے دائمی طور پہ برے پڑوسی کے ضرر کو دور کرنے کے لیے۔ وَالْمِلْكُ فِي الْمَنْقُولِ لَا يَدُومُ حَسْبَ دَوَامِهِ، اور زمین کے دوام کی طرح منقول میں ملکیت دائمی نہیں ہوتی۔ فَلَا يُلْحَقُ بِهِ، لہذا منقول کو غیر منقول کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ وفی بعض نسخ المختصر، اور قدوری کے بعض نسخوں میں یہ عبارت ہے ولا شفعۃ فی البناء والنخل اذا بیعت دون العرسۃ، یعنی قدوری کے بعض نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ عمارت اور درخت جب زمین کے علاوہ فروخت ہوں، شفع نہیں ہے عمارت میں اور درختوں میں، اذا بیعت جب ان کو بیچا گیا ہو، دون العرستی زمین کے بغیر۔ وہو صحیح مذکور فی الاصل، اور یہی بات اصل یعنی مبسوط میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ لأنہ لا قرار لہ، اس لیے کہ جو بنا اور درخت ہیں ان کے لیے ہمیشگی نہیں ہے۔ فکان نقلیا، لہذا یہ بھی منقولی ہوں گے۔ وہذا بخلاف العلو، اور یہ بالا خانے والی صورت کے خلاف ہے۔ حیث یستحق بالشفعۃ، کہ وہاں شفع کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے بالا خانے والے کو۔ ویستحق بہ، اور اس بالا خانے کی وجہ سے بھی وہ شفع کا حقدار ہوتا ہے۔ فی السفل، نچلے حصے میں، اذا لم یکن طریق العلو فیہ، اس وقت جب اوپر والے کا راستہ اس نیچے والے کی منزل کے اندر سے نہ ہو۔ لأنہ بما لہ من حق القرار، اس لیے کہ علو کو حق قرار کی وجہ سے زمین کے ساتھ ملحق کر دیا گیا ہے۔ عبارت کی تشریح کرنے سے پہلے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے سبق میں کون سے مسائل زیر بحث ہیں۔ تو عبارت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے سبق میں 4 مسائل ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے غیر منقولی جائیداد جس میں شفع ہوگا، دوسرا منقولی چیزیں جن میں شفع نہیں ہوگا، تیسری صورت آ رہی ہے کہ درخت اگر زمین کے ساتھ فروخت کیے جائیں تو پھر ان کا حکم کچھ اور ہوگا، اور اگر اکیلے درخت فروخت کیے جائیں، ان کے ساتھ زمین فروخت نہ کی جائے تو پھر ان کے لیے الگ حکم ہوگا۔ چوتھا مسئلہ بالا خانہ، دوسری منزل، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس بالا خانہ کا جو راستہ ہے
پہلی منزل کے اندر سے جا رہا ہو، اور دوسری صورت وہ ہے کہ اس کی باہر سے الگ سیڑھی بنی ہوئی ہو، یعنی اس میں داخل ہونے کا راستہ الگ سے ہو، نیچے والے گھر کے اندر سے گزر کر نہ جانا پڑتا ہو، تو یہ دو الگ صورتیں ہیں۔ تو یہ 4 مسائل ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہیں۔ آئیے اب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وَلَا شُفْعَةَ فِي الْعُرُوزِ وَالسُّفُنِ، عرض کی جمع عروض ہے بمعنی سامان، جو گھر کے اندر موجود سامان ہے یا اس کے علاوہ جو چیزیں سامان کے زمرے میں آتی ہیں ان کے اندر بھی شفع نہیں ہے۔ والسفن، سفینہ کی جمع کشتیاں، ان کے اندر بھی شفع نہیں ہے۔ ان دونوں چیزوں میں شفع نہیں ہے، عروض اور سفن میں، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں منقولی ہیں۔ لقول علیہ السلام، اس کے لیے نقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا شفعۃ الا فی ربع او حائط، کہ شفع تو صرف مکان یا حائط یعنی باغ کے اندر ہوگا، دیوار کے اندر ہوگا۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے کہ شفع غیر منقولہ اشیاء میں ثابت ہوتا ہے کہ گھر یہ غیر منقولی ہے، حائط ایسا باغ جس کے ارد گرد 4 دیواری بنی ہوئی ہو، تو اب اس باغ کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ نہیں لے کے جا سکتے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شفع صرف غیر منقولی چیزوں میں ہے، اور اس حدیث پاک میں اشیاء غیر منقولہ ہی کا تذکرہ ہے، لہذا منقولہ چیزوں کو اس کے ذیل میں داخل نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ امام الہمامین میں سے بڑے دوسرے امام حضرت امام مالک رحمہ اللہ، ان کی رائے مبارک یہ ہے کہ کشتی سمیت جملہ منقولات میں شفع ثابت ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ سفن کشتیوں میں شفع کے ثبوت کے قائل تھے، تو وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رحمہ اللہ، تو اس حدیث کو احناف نے پیش کیا حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے بطور حجت، بطور دلیل۔ وَلِأَنَّ الشُّفْعَةَ، یہاں سے غیر منقولہ چیزوں میں شفع نہیں ہے، اس کی عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں کہ شفع غیر منقولی چیزوں میں نہیں ہوتا، انما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار علی الدوام، کہ شفع کی مشروع ہونے کی حکمت یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیشہ کے لیے دائمی طور پہ ضرر جوار سے بچ جائے۔ ایک آدمی شفع اس لیے کرتا ہے تاکہ یہاں کوئی برا آدمی نہ آ جائے، میں خود ہی کڑوا گھونٹ بھر کر یہ مکان خرید لیتا ہوں تاکہ برے پڑوس سے ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکیں۔ تو شفع کے ثبوت کا مقصد وجبت لدفع ضرر سوء الجوار علی الدوام، گویا کہ دائمی طور پہ ہمیشگی کے لیے اس ضرر کو دور کرنا مقصود ہے۔ اب جو منقولات ہیں ان کے اندر ملکیت دائمی نہیں ہوتی، والملک فی المنقول لا يدوم حسب دوامہ فی العقار، تو گویا کہ یہاں یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ جیسے غیر منقولی چیزیں ان کے اوپر ملکیت ہوتی ہے، وہ ملکیت بھی کبھی کبھی تبدیل کرنی پڑتی ہے، انسان اپنا مکان یا زمین بیچتا ہے، تو اسی طرح جو منقولی چیزیں ہیں ان کے اندر بھی ملکیت ہوتی ہے۔ تو ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے کہ ایک جگہ آپ شفع کی اجازت دیتے ہیں غیر منقولی میں، اور منقولی میں آپ عقلاً اجازت نہیں دیتے، تو اس کی وضاحت فرما رہے ہیں لا يدوم حسب دوامہ فی العقار، کہ منقولہ چیزوں میں جو ملکیت ہے تو ان کے اندر ملکیت اس طرح دائمی نہیں ہوتی جس طرح زمین یا مکان پر ملکیت دائمی ہوتی ہے۔ منقولی چیزیں عام طور پہ کبھی نہ کبھی بیچنے کی نوبت آتی ہے اور لوگ ان چیزوں کو بیچتے اور خریدتے رہتے ہیں، تو منقول میں ملکیت لا یدوم ہمیشہ نہیں رہتی، حسب دوامہ فی العقار، جیسے اس ملکیت کو دوام حاصل ہوتا ہے عقار زمین میں، لہذا فلا یلحق بہ، منقول کو غیر منقول کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا۔ منقول کے لیے الگ حکم ہوگا، غیر منقول کے لیے الگ حکم ہوگا۔ وفی بعض نسخ المختصری، اب یہاں سے صاحب ہدایہ
امام قدوری رحمہ اللہ کی متن کی عبارت کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ المختصر مراد مختصر القدوری کے نسخوں میں سے کسی نسخے میں عبارت اس طرح ہے، یعنی صاحب ہدایہ قدوری کے کسی ایک نسخے میں عبارت نقل کر کے اس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں کہ وہاں کچھ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ولا شفعت فی البناء والنخل اذا بیعت دون العرصۃ۔ اب یہاں کیا بات سمجھائی گئی ہے؟ کہتے ہیں ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ ایک زمین بکے، اس زمین کے اوپر جو ایک بلڈنگ عمارت بنی ہوئی ہے اس سمیت ایک زمین بکتی ہے، اس کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں، درختوں کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں ایسی صورت بنی کہ کسی نے ایک جگہ پہ بنی ہوئی بلڈنگ کا صرف مٹیریل خریدا، اس نے زمین نہیں خریدی۔ کسی جگہ پہ بہت پرانا سامان ایک تعمیر کے اندر لگا ہوا تھا، اس میں اچھی والی اینٹیں، لکڑی کا کام اور فن تعمیر کے نادر نمونے وہاں موجود تھے۔ تب کوئی شخص اس تعمیر کو لینا چاہتا ہے، زمین نہیں خریدتا، اور وہ اس مکان کی اینٹیں اور اس کے اندر جو مضبوط چیزیں اس کی دیواروں میں یا چھت میں استعمال کی گئی ہیں، اس کا مقصود اس سامان کا حصول ہے۔ یا کسی باغ کے اندر سے کوئی شخص صرف درخت لینا چاہتا ہے، باغ کی زمین کو نہیں خریدتا، تو امام قدوری رحمہ اللہ نے وہاں یہ بات نقل فرمائی ولا شفعت فی البناء والنخل، کوئی شفع نہیں ہے بنا میں تعمیر، والنخل اور کھجور کے درختوں میں، اذا بیعت دون العرصۃ جب ان کو بیچا جائے صحن کے بغیر، یعنی زمین کے بغیر۔ وہو صحیح، اور یہ بات جو مختصر القدوری کے کسی ایک نسخے میں ذکر کی گئی ہے، وہو صحیح، یہ بات ٹھیک ہے جو امام قدوری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی۔ مذکور فی الاصل، اور امام محمد رحمہ اللہ کی مبسوط میں بھی ایسے ہی مسئلہ ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہاں جب زمین نہیں بکی، صرف اس کا مٹیریل اور ملبہ بک گیا، یا صرف درخت بکے زمین نہیں بکی، تو کیوں ان کے اندر شفع کیوں نہیں ہو رہا؟ لِأَنَّهُ لَا قَرَارَ لَهُ، اس لیے کہ بلڈنگ یا درختوں کو ٹھہراؤ نہیں ہے، ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ فَكَانَ نَقْلِيًّا، لہذا یہ منقولہ اشیاء میں شمار ہوں گی۔ ھذا بخلاف العلو، ھذا سے مراد بنا میں شفع کا ثابت نہ ہونا، یعنی جو اوپر مسئلہ آیا تھا کہ اگر صرف بلڈنگ بیچی جائے، زمین نہ بیچی جائے، تو اس میں حق شفع نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو منقولی چیز ہے، کوئی اس بلڈنگ کو کھیڑے اور اس کا مٹیریل لے جائے، تو یہ یعنی اس بنا کے اندر حق شفع کا ثابت نہ ہونا، یہ بالا خانے کے خلاف ہے، دوسری منزل کے خلاف ہے کہ اس کے اندر تو شفع ہوتا ہے، حیث یستحق بالشفعۃ، کہ اس میں نیچے والا اس بالا خانے کے بکنے کی صورت میں اس کو شفع کے ذریعے سے لے سکتا ہے، حیث یستحق بالشفعۃ، کہ شفع کے ذریعے اس بالا خانے کو بھی لیا جا سکتا ہے، اور ویستحق بہ الشفعۃ فی السفل، اور اگر نیچے والی منزل بکتی ہے، نیچے والا پورشن بکتا ہے، تو جو شخص بالا خانے میں رہائش پذیر ہے وہ اس نیچے والے حصے کو شفع کے ذریعے سے لے سکتا ہے۔ کب؟ اذا لم یکن طریق العلو فیہ، کہ جب اس کے بالا خانے میں جانے کا راستہ نیچے والے پورشن کے اندر سے نہ گزرتا ہو، تو اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ بِمَا لَهُ مِنْ حَقِّ الْقَرَارِ، اس لیے کہ جس کو حق قرار حاصل ہے، یعنی بالائی منزلوں کو، جو ایک جگہ کوئی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس میں 10 20 50 100 منزلیں ہیں، تو اب کیا ہے، ایک تو زمین کے ساتھ ملحق ہے، لیکن اس کے اوپر بنی ہوئی باقی 99 منزلیں اور پورشن وہ اس پہلی منزل کے ساتھ ملحق ہیں، ان کو اس کے ساتھ حق قرار حاصل ہے۔ تو جب ان کو حق قرار حاصل ہوا تو التحق بالعقار، تو یہ عقار کے ساتھ لاحق ہوں گی،
یعنی ہم ان اوپر والی منزلوں کو غیر منقولی جائیداد کے ساتھ جوڑیں گے، ہم ان کو بلڈنگ مٹیریل کی طرح نہیں سمجھیں گے کہ یہ سامان ہے لہذا اس کے اندر حق شفا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ غیر منقولہ کے اندر شامل ہو گئیں۔ تو جیسے غیر منقولہ کے اندر شفا ملتا ہے تو اب یہ بالا خانے یا اوپر والے کئی پورشن، کئی منزلیں جو بنی ہوئی ہوں تو ان کے اندر حق شفا ملے گا، لیکن اس کی شرط کیا تھی؟ اذا لم یکن طریق العلو فیہ، کہ اس کا راستہ نچلی منزل کے اندر سے نہ جاتا ہو، نیچے والے گھر کے اندر سے ہو کر نہ گزرتا ہو۔ اس لیے کہ یہاں جو شفا کی بات چل رہی ہے وہ جوار کی وجہ سے، پڑوس کی وجہ سے حق شفا ملنے کی بات، حق شفا حاصل ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہو کہ اس اوپر والی منزل بالا خانے کا راستہ نیچے والے کے گھر کے اندر سے گزر کر جاتا ہو تو پھر یہاں شفا جوار کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ یہاں شفا کی پھر دوسری قسم آ جائے گی کہ شریک فی حق المبی ہونے کی وجہ سے یہاں شفا ملے گا، تو گویا کہ وہ صورت مختلف ہو جائے گی۔ امام کرخی رحمہ اللہ اس مسئلے میں یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی عمارت دو منزلہ ہو، اوپر والی بکے یا نیچے والی منزل، اوپر والا حصہ بکے یا نیچے والا حصہ بکے، تو شفا ان دونوں کے اندر ثابت ہوگا۔ اوپر والا نیچے والے حصے پہ شفا کر سکتا ہے، نیچے والا اوپر والے حصے میں شفا کر سکتا ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں جو شفا کا ثبوت ہے، چاہے نیچے والے حصے میں ہو چاہے اوپر والے حصے میں ہو، یہ استحساناً ہوگا۔ قیاس تو اس کو شاید تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو علو کے بارے میں تو جو بالا خانہ ہوتا ہے اس کا حق متعلق ہوتا ہے نچلی منزل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے، تو جب اس کا حق باقی ہے اور اس کا حق ملحق ہے نچلی منزل کے ساتھ اور اس کی بقا نچلی منزل سے ہی وابستہ ہے، تو گویا کہ اس اوپر والی منزل کو نچلی منزل کا ہی ایک ٹکڑا اور ایک حصہ تصور کیا جائے گا۔ اس لیے امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استحساناً اس کو حق شفا دیا جائے گا دوسری منزل میں۔ یہ دیکھیں بالا خانے کے اندر یہاں دو منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے، یہ نیچے والا حصہ ہے، یہ اوپر والا حصہ ہے۔ اب یہاں دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس اوپر والے گھر میں جانے کا راستہ اس گھر کے اندر سے ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس اوپر والے گھر میں جانے کا راستہ اس نیچے والے گھر کے اندر سے نہ ہو بلکہ اس گھر کی پچھلی طرف ایک گھر بنا ہوا ہے، تو اس گھر میں جانے کا راستہ اس بالا خانے کی یعنی اس عمارت کی پشت پر بنے ہوئے گھر کے اندر سے، یعنی اس گھر میں فرض کرتے ہیں ہم اوپر والے حصے میں خالد رہتا ہے، نیچے والے حصے میں اکبر رہتا ہے، اکبر کا نیچے والا حصہ ہے اور خالد کا اوپر والا حصہ ہے، تو خالد اپنے اس اوپر والے حصے میں اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے جو راستہ استعمال کرتا ہے وہ اس گھر کے عقب میں احمد کا گھر ہے، تو خالد اپنے گھر میں آنے کے لیے احمد کے گھر کے اندر سے گزر کر آتا ہے۔ تو اب اگر یہ بالا خانہ بکتا ہے، خالد اپنا بالا خانہ یہ دوسرا پورشن بیچتا ہے، تو اب یہاں دو بندے شفا کا دعویٰ کر سکتے ہیں، ایک یہ نچلی منزل سفل والا جو اس گھر کا مالک ہے اکبر، وہ اس اوپر والے گھر میں شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن خالد کے گھر کا راستہ اکبر کے گھر کے اندر سے ہو کر نہیں گزر رہا، بلکہ خالد نے اپنے بالا خانے میں اپنے پورشن میں جانے کے لیے جو راستہ بنایا ہوا ہے وہ راستہ اس دو منزلہ مکان کے عقب میں واقع احمد کا مکان ہے، اس کے اندر سے گزر کر وہ اس میں جاتا ہے۔ تو اس صورت میں جب یہ بالا خانہ بکے گا تو اس میں احمد کو حق شفا پہلے حاصل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ شریک فی حق المبی ہے، کہ راستے کے اندر اس کا شریک ہے، شریک فی حق المبی ہونے کی وجہ سے اس کا حق شفا مقدم ہوگا۔ لیکن دوسری صورت میں اگر اس خالد کے گھر میں جانے کے لیے راستہ اس نچلی منزل کے اندر سے جاتا ہے
اکبر کے گھر کے اندر سے گزر کر یہ راستہ خالد کے گھر میں جاتا ہے تو اب صورت مختلف ہو جائے گی کہ اب یہاں جو حق شفا اکبر کو ملے گا خالد کے مکان پر، تو وہ حق شفا پڑوس کی وجہ سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کو حق شفا شریک فی حق المبی ہونے کی وجہ سے ہوگا، جوار کی وجہ سے اس کو حق شفا نہیں ملے گا۔ تو غرض یہ ہوئی کہ اس بالا خانے کو منقولہ سامان کے ساتھ ملانے کے بجائے التحق بالعقار، اس کو غیر منقولہ یعنی زمین جائیداد کے ساتھ ملایا جائے گا اور اس کے اندر حق شفا حاصل ہوگا۔ اب حق شفا اس کو ہم جان چکے ہیں کہ کس کس کو حق شفا کب اور کس درجے کا ملتا ہے۔ ہمارے سبق میں کشتیوں کا تذکرہ بھی آیا تھا کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کشتیوں میں حق شفا کے قائل ہیں کہ یہ کشتیاں تین اکٹھی کھڑی ہیں، تب کھڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے مثال کے طور پہ یہ والی پہلی کشتی اگر بکتی ہے تو اس ساتھ والی جو کشتی ہے اس کو حق شفا حاصل ہوگا کہ شفا کے ذریعے وہ اس کشتی کو لے لے، اس کشتی والا اس کو نہ بیچ، اس کشتی والا کہیں اور جا کر نہ بیچے، بلکہ یہاں پڑوس کی وجہ سے حق شفا پایا گیا، لہٰذا یہ چھوٹی کشتی اگر بکتی ہے تو اس کشتی کے اندر یہ ساتھ جو درمیانی کشتی ہے اس کو حق شفا حاصل ہوگا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔